ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ اگر خان صاحب آدمی بیوی نے 19-20 کہہ دیا اچھا تیری یہی مت ابھی سیدھا کی دیتا ہوں، تو سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ جو تم گزم مکملات فائلات الفائلات الفائلات اوپری غزل سنانے لگتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. عورتوں کا کردار بڑا عظیم رہتا ہے. ہمارے آپ کے گھر کی بیٹیاں جب تک شادی نہیں ہوتے اپنے پورے گھر کے پریوار کو اٹھاتی ہے، سنبھالتی ہے، کھانا پکانا، چائے بنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہن کی خدمت کرنا، بیڈ شیٹ صاف کرنا، برتن صاف کرنا، پوری گھرداری. اور شادی کے بعد جب سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے مسٹر کے چوچلے ہوتے ہیں شوہر کے. شوہر مزاج ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا. سید صاحب و خان صاحب تو ان کا مزاج تو چھٹے آسمان پہ ہوتا ہے، لہٰذا بیچاری ڈرتی رہتی کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائیں. اس کنڈیشن میں شوہر کی خدمت، سسرال والوں کی خدمت، پلس اللہ نے اگر اولاد دے دی ہے تو اولاد کو ایک رات، ہم مرد جتنے ہیں نا بڑے 30 ماہ بنتے ہیں. اگر دودھ پیتے بچے کو ایک رات بیوی ناراض ہو کہ ٹھیک ہے لیجیے مولانا اپنے بیٹے بچے کو سنبھالیے، ہم لوگ نہیں سنبھال سکتے. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہی نہیں. بنا لو نہیں، یہ نہیں ہوگا. گھر میں اگر کھا رہے تو سب برابر، جس معیار کا آپ کھائیں گے شریمتی بھی وہی کھائیں گی. نمبر 2 وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ گے اسی معیار کے کپڑے اپنی شریک سفر کے لیے بنواؤ گے. اگر آپ نے اپنے لیے 10,000 کا 3 پیس سوٹ بنوایا ہے تو کم سے کم بیگم کے لیے 7,000 8,000 کا ان کا بھی سوٹ بنوا دیے، اچھا سا بنارسی سوٹ یا گوٹے لچکے والا سوٹ ان کو بنوا دی. وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں. اچھے سوٹ بن کے جائیں گی تو آپ ہی کی نگرانی ہوگی. اور اگر چڑیلوں والے سوٹ پہن کے سارے مولانا دیکھو اتنے فٹ فاٹ شیروانی میں اور بیوی کو بالکل دھوبر بنا رکھا ہے. تو جس معیار کا تم کپڑے بناؤ اسی معیار کے کپڑے اپنی بیوی کے لیے بنوانا. تیسرا پیراگراف وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی مسلمان چاہے دیوبند کا مفتی ہو یا محدث ہو یا ندوے کا شیخ الحدیث ہو یا شیخ التفسیر ہو یا حافظ جی ہو، قاری صاحب ہو، امام صاحب ہو، مولانا صاحب ہو یا انجینئر صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو یا سائنٹسٹ ہو، اگر مسلمان ہے تو کسی مسلمان کو حق نہیں کہ بیوی کے چہرے پہ تماچے مارے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، بیوی شریک سفر ہے، جیون پارٹنر ہے اور 50% پارٹنر ہے. قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جتنا حق مردوں کا عورتوں پر ہے اتنا ہی حق عورتوں کا مردوں پر ہے. تو کیا مطلب 50% پارٹنر ہے نا. پارٹنر کو آپ تھپڑ ماریں گے کون سی شریعت اجازت دے گی؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی مرد اپنی بیوی کے چہرے پہ ہاتھ مت اٹھائے. اللہ کی بنائی صورت کو بگاڑنے کا حق دنیا کے کسی فرد بشر کو کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ اگر خان صاحب آدمی بیوی نے 19-20 کہہ دیا اچھا تیری یہی مت ابھی سیدھا کی دیتا ہوں، تو سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ جو تم گزم مکملات فائلات الفائلات الفائلات اوپری غزل سنانے لگتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. بالکل کسی کو نہیں، نہ سید صاحب کو، نہ شیخ کو، نہ فاروقی عثمانی علوی، نہ مرزا، نہ بیگ، نہ پٹھان، نہ شیطان، کسی کو یہ حاصل نہیں کہ بیوی کے چہرے پہ تماچے مارے. بالکل نہیں، اجازت ہے، حرام ہے. 3 پیراگراف. چوتھا پیراگراف بڑا عظیم بڑا حسین ہے جس سے ہمارا سماجی تانا بانا مضبوط رہتا ہے. آپ سب سنیں نوشا کے توسط سے یہ تحفہ ہے آپ سب کے لیے. چھوارے تو آپ لوگ لوٹیں گے لیکن یہ جو آخرت کا چھوارا ہے ضرور لے کر کے جائیں. چوتھا پیراگراف نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُقَبِّحْ، خبردار کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بد زبانی مت کرے، گالم گلوچ مت کرے. ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ گالی دینے پہ آ گئے تو بس حضرت جی آپے سے باہر پورے خاندان کی سسرال والوں کی عزت اتار دی. یہ برہمنوں کا طریقہ ہے. لڑکی والوں کو بالکل گرا اور ذلیل سمجھنا. ہمارے اسلام میں لڑکی والوں کو عزت دی گئی ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے وہ جیون ساتھی بن رہی ہے، فراش بن رہی ہے، جیون پارٹنر بن رہی ہے، ان کو عزت دی جائے. تو وَلَا تُقَبِّحْ، بیویوں کو گالیاں مت دینا، بد کلامی بد زبانی مت کرنا. کبھی کا مطلب برے الفاظ. کیوں؟ عورتوں کا کردار بڑا عظیم رہتا ہے. ہمارے آپ کے گھر کی بیٹیاں جب تک شادی نہیں ہوتے اپنے پورے گھر کے پریوار کو اٹھاتی ہے، سنبھالتی ہے، کھانا پکانا، چائے بنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہن کی خدمت کرنا، بیڈ شیٹ صاف کرنا، برتن صاف کرنا، پوری گھرداری. اور شادی کے بعد جب سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے مسٹر کے چوچلے ہوتے ہیں شوہر کے. شوہر مزاج ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا. سید صاحب و خان صاحب تو ان کا مزاج تو چھٹے آسمان پہ ہوتا ہے، لہٰذا بیچاری ڈرتی رہتی کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائیں. اس کنڈیشن میں شوہر کی خدمت، سسرال والوں کی خدمت، پلس اللہ نے اگر اولاد دے دی ہے
تو اولاد کو ایک رات ہم مرد جتنے ہیں نا بڑے 30 بار خواہ بنتے ہیں. اگر دودھ پیتے بچے کو ایک رات بیوی ناراض ہوا کہ ٹھیک ہے لیجیے مولانا اپنے بیٹے بچے کو سنبھالیے, ہم لوگ نہیں سنبھال سکتے. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے ہی نہیں. زیادہ روئے گا تھپڑ مارے, کم وقت نہ سوتا نہ سونے دیتا ہے, بار بار چٹی بدلنا, بار بار کپڑے بدلنا, یہ ماں ہی کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا جتنا بڑا 30 مرد دنیا کا ہو. اسے فرما کہ جو عورت اتنی بڑی قربانی, بچہ بڑا ہو گیا, اسکول جانے لگا تو ٹفن تیار کرنا, اس کے ڈریس تیار کرنا, ہوم ورک کرانا, ٹفن بنانا, جوتے میں پالش کرنا, کنگھا چوٹی کرنا, یہ سب ماں کرتی ہے. تو جو عورت اتنی بڑا, جس عورت کی طرف سے اتنا بڑا کردار پیش ہو رہا ہو, اگر اس سماج میں, اس گھر میں, اس لڑکی کو اچھی زبان نہ ملے, اچھی بات نہ ملے, اچھی زندگی نہ ملے, اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جرم کیا ہوگا, جس کو 1444 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. وَلَا تُقَبِّ, خبردار, گالی بکنا شریف مردوں کا شعار نہیں, وہ بھی جیون ساتھی کے ساتھ. یہ بہت ہی برا طریقہ ہے. یہ 4 باتیں ہو گئی. جس معیار کا تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جس معیار کے کپڑے اپنے بنواؤ بیوی کے لیے بنواؤ, بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مت مارنا. چوتھی بات, بیوی کے ساتھ گالم گلوج مت کرنا. 5واں پیراگراف آخری ہے مردوں کے لیے, فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اگر میاں بیوی میں کچھ 19-20 ہو جائے, 19-20 سمجھتے ہیں رحمت والے آپ لوگ, میاں بیوی میں کچھ تو میں ہو جائے, میاں بیوی میں بچوں کو لے کر, فیملی کو لے کر, ساس بہو کو لے کر, بھاوا جنند کو لے کر, یا دورانی جو ہے کوئی بھی میٹر ہو گھر میں, کچھ اونچ نیچ ہو جائے, تو میں ہو جائے, یا بدمزگی پیدا ہو جائے, تو مرد کو کہا گیا کہ نہ تم گھر سے نکلنا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر رہے ہو, تم ہی رہو, میں نکلا گھر سے, اب مولانا بھاگے جا رہے ہیں گھر سے, نہیں. یا رات کے 12 بجے 1 بجے بیوی کو دھکے دے کے نکالا, چل نکل یہاں سے, بڑی بد کلام بدتمیز ہو گئی ہے. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اگر خدا نہ کرے, 100 مرتبہ خدا نہ کرے, اگر کسی مرد کی زندگی میں کوئی ایسا برا وقت آتا ہے کہ میاں بیوی میں کچھ چھن جائے, تو شریف مردوں کا شعار ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ کے سمجھوتا کرے. سمجھدار بیوی ہوگی روٹے شوہر کو منا لے گی, سمجھدار شوہر ہوگا روٹی بیوی کو منا لے گا, زندگی کی پٹری پھر قائم دائم ہو جائے گی اور گاڑی چل پڑے گی. یہ 5 نکاتی فارمولہ ہے ہم مردوں کے لیے, نوشا کے لیے, اور نوشا کے توسط سے آپ سب جتنے بھی باراتی اور شرکاء سب کے لیے. دلہن کے آپ کوئی ہیں یہاں, والد وغیرہ ہیں؟ اچھا چلیے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ دلہن کے والد اور بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں, آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو کہا دیکھو تم خرید کے نہیں جا رہی ہو, تم بیاہ کے جا رہی ہو, 1 کی 2 کہنا, اگر کوئی زمین کی کہے تو تم آسمان کی کہنا, ڈرنا نہیں, جیسا کہے ویسے ہی جواب دینا. یہ انتہائی بےہودہ کام ہے سماج کا کہ بیٹیوں کو فرما بردار بنا کے بھیجا جائے. ہم محترم سے کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو یہ ضرور کہیں کہ بیٹی ہم نے تم کو پالا پوسا امانت سمجھ کر, آج اس امانت کو صاحب امانت کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں, تمہارا جیون ساتھی بنا دیا ہے, تم اس گھر میں جا رہی ہو. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر راضی ہو, اللہ اس کی عبادت قبول فرماتا ہے, مرنے کے بعد اس کی بخشش کرتا ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کو ستائے, شوہر کو ناراض رکھے, تو اس کا جائز بات میں, تو شوہر اگر ناراض ہے جائز بات کے اندر, نہ تو نماز قبول ہوتی ہے, فارمیلٹی تو پوری ہو جائے گی, عند اللہ مقبولیت نہیں ہوگی. اور اگر مر گئی اسی کنڈیشن میں کہ شوہر ناراض تھا, بخشش نہیں ہوگی. لہذا تم شوہر کی تابعداری, فرما برداری, اطاعت شعاری, دلداری, ناز برداری کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لینا. آخری حدیث کیا ہے وہ سناتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدے کرے, مگر سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس لیے بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ تو نہیں کریں گی, مگر شوہر کی تابعداری, فرما برداری, غلامی اتنی کرے کہ شوہر محبت میں غلام ہو جائے, اس کو کسی مولوی کے پاس جا کر غلام بنانے کا تعویذ لینے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ سب سے بڑا کردار ہے. آپ اپنی بہن کو جب رخصت کریں گے, مسٹر کہاں گئے آپ اور آپ کے فادر, یہ ضرور کہیں کہ یہی تمہاری زندگی ہے. اگر تم نے اپنے شوہر کو خوش رکھا تو دنیا میں بہترین اجر ملے گا اور آخرت کے اندر اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی. یہ چند گزارشات تھی
اللہ میرے کہنے کو آپ حضرات کو سننے کو قبول فرمائے، اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، دونوں خاندان کے لیے خیر کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم تمام حاضرین کی جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔